السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، ایران نے امریکہ کی طرف سے پیش کی جانے والی جو 15 شرائط ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات صرف ایرانی شرائط پر ہوں گے، ان شرائط پر وہ 5 شرائط جو ایران نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی تھیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ جو امریکی شرائط ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے اور انہیں غیر مناسب پایا گیا ہے، جس کے بعد ہم نے ثالث کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ایران اپنا دفاع جاری رکھے گا۔ جو مصر کی وزارت خارجہ ہے اس کی طرف سے جو اس کے اوپر رد عمل بھی سامنے آیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ مسترد کر دیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوگا، سفارت کاری کے ذریعے حل ہوگا، اور جو ثالث ممالک ہیں، جو لوگ ممالک اس معاملے میں کوششیں کر رہے ہیں، وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ کل رات امریکی صدر نے بہت سی گفتگو کی، جس کے اندر جو اہم معاملہ ہے وہ یہی تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو اس وقت ایرانی قیادت ہے، یعنی جو موجودہ قیادت ہے، اس کے ساتھ بات چیت درست انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں اور ان کے مطابق جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایرانی قیادت کو تبدیل کرنے کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ جب یہ ہدف کی بات کی جاتی ہے تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب اس جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں بہت سی مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے شواہد جو ہیں امریکہ تک پہنچائے گئے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ پر بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ یہ بظاہر جو ایران کی استطاعت ہے، جو ڈکلیئرڈ استطاعت ہے میزائلز کی ٹیکنالوجی کی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ یا وہ بتائی نہیں گئی ہے۔ باہر طور کیونکہ روس کا جو میزلز ہیں وہ امریکہ تک مار کر سکتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ میزائل ٹیکنالوجی ضرور ایران کے پاس ایسی ہے جس سے یہ خوف پیدا ہوا ہے امریکہ کے اندر بھی، اور یہ پیغام دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں۔ فیکچول جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو اس وقت ایٹ ہینڈ ہمارے پاس جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے علی سردار نقوی صاحب سابق سفیر ہیں، سینئر سفارتکاری میں بہت سمجھے جاتے ہیں۔ بریگیڈیئر نادر میر صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ نوید الہی صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، اور خالد فاروقی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ میں سب سے پہلے علی نقوی صاحب آپ کے سامنے یہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ایران نے یہ انکار کیا ہے، یعنی مسترد کر دی ہے 15 امریکی شرائط، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ایفرٹس ہیں جو اس وقت کی جا رہی ہیں سفارتکاری کی، وہ کس کروٹ بیٹھیں گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سفارتکاری میں یہ مذاکرات کی شرائط ریجیکٹ کیا جانا، ایران کی طرف سے شرائط پہ بات ہونا، یہ چلتا رہتا ہے، یا یہ ایران کی جو اس وقت یہ انکار ہے اس کے کچھ اور معنی لیے جائیں؟ جی جی دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا نوشاد صاحب، جی جی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، مذاکرات میں اٹس اے لانگ پروسیس۔ جی جو نیگوشیٹنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں پہلے تو میکسیملسٹ پوزیشن دی جاتی ہے، جی ٹھیک یعنی ہے، کیا مطلب کہ جو انتہا والی پوزیشن، خواہشات پیش اپنا کی جاتی ہیں۔ موقف بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب پروسیس، نیگوشیٹنگ پروسیس شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ تو ابھی ریجیکشن تو ہو رہی ہے، اس کے عوض میں ایران نے اپنے 5 کنڈیشنز بھی دیے ہیں، اور وہ 5 کنڈیشنز بھی سخت ہیں امریکہ کے لیے، لیکن ویسے ایران حق بجانب ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایگریشن ایران کے خلاف ہوا ہے، تو اور ایران ہارا نہیں ہے، دب نہیں گیا ہے، سرنڈر نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیٹنگ پروسیس، دیکھیے ویتنام کی جنگ جب ختم ہوئی تھی جی تو ہنری کسنجر جو ہے وہ پیرس بھاگا گیا تھا، اور لو ٹک تھو واز دی ویتنامیز فارن منسٹر، اور وہ پیس ٹاکس وہاں پہ ویتنام میں شروع ہوئی تھی، اور اس وقت جو پوزیشن تھی وہ امریکہ تو نارتھ ویتنام کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا تھا، جی ریکگنائز بھی نہیں کرتا تھا، اور اس پوزیشن سے پھر پیس بھی ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ ابھی چلے گا اور یہ آگے پیچھے ہوگا، لیکن اس پروسیس میں دونوں کی اب دلچسپی نظر آتی ہے کہ انڈین جو اینالسٹ ہے پراوین سونی، وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ دونوں
गुफ्तगू के लिए अब तैयार हैं। अब इस वक्त तो इंडिया में तो खैर सफ़े मातम बिछी हुई है। पाकिस्तान के किरदार का मैंने बीच में हवाला दिया था। ये जो पाकिस्तान का रोल अब डिफाइन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात कही जाती है कि मिस्र और तुर्किया के मामलात ईरान से उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने इस वक्त पाकिस्तान के हैं, और खलीजी रियासतें भी और अमेरिका भी एतमाद कर रहा है। तो ये जो किरदार है, ये बेसिकली आपके ख्याल से जो पाकिस्तान इसको निभा पाएगा? एक बात। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि खुदा ना खास्ता ये मामलात किसी तरफ नहीं लगते, तो उससे पाकिस्तान को कोई सेटबैक भी होगा इंटरनेशनल, जैसे कह लीजिए बतौर इसकी आलमी सालिस के तौर पे? पहली बात तो मैं आपके दूसरे सवाल का ये जवाब दूंगा कि अभी जो सूरत हाल है वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है ना भाई। जी। तो अगर जो भी होगा वो इससे तो कुछ बेहतर ही होगा, नंबर वन। नंबर टू, आप जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का जो सालसी रोल है, ये किस हद तक कामयाब हो पाएगा या आगे बढ़ सकेगा, इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होता है। तो पाकिस्तान अव्वल तो तारीख है, पाकिस्तान ने सालसी रोल बहुत बार अदा किया है जो कि हम लोग याद नहीं रखते हैं। एक तो 71 में हमने अमेरिका और चीन के दरमियान सालसी की थी, जिसके तहत उन लोगों ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए थे। फिर हमने ईरान इराक के दरमियान सालसी की थी, वो ठीक है, वो फौरन असर उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोशिश पूरी की। फिर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी हमने सालसी की है। बाद में चीन ने फिर उनके साथ वो कामयाब सालसी कर ली थी। यमन के मामले में भी हमने सालसी की है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये रोल हिस्टोरिकली अदा करता रहा है। दूसरे, पाकिस्तान इस वक्त गालिबन अकेला मुल्क है जिसके ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के 5 जो मुस्तकिल रुकन हैं उनके साथ सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, यूके और चाइना तो मैं कह चुका हूँ। तो ऑल दीज 5 मेंबर्स पाकिस्तान हैज गुड रिलेशंस, प्लस पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का रोल इस वक्त इंटरनेशनल सीन पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं तो हम अपने लिए बेहतरी ला सकते हैं। अली सर, ये एक जो क्वेश्चन आम किया जाता है वो ये है कि इसराइल और अमेरिका जंगबंदी के मामले में शायद एक पेज पर नहीं है। इसराइल अभी भी बज़िद है कि उसकी शराइत पर ये जो है ना जंगबंदी होगी। आपको लगता है कि चूंकि पाकिस्तान के इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इस सिचुएशन के अंदर इसराइल जो हम सालसी कर रहे हैं उसको तस्लीम करेगा और वो अमेरिका को मजबूर नहीं करेगा कि ये जंग जारी रखी जाए? और अमेरिका जो है उसके पहले भी उसके कहने पर उसने ये जंग शुरू की है, तो वो उसके चुंगल से निकल पाएगा? देखिए, इसराइल ने पहले 2 बार इनके मुज़ाकरात हो रहे थे उसको सबूताज किया है। और जंग जून 2025 में और इस मर्तबा भी दोनों मर्तबा इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर और मुज़ाकराती प्रोसेस को टॉर्पीडो कर दिया। मगर अब एक फर्क मुझे नजर आ रहा है, वो ये कि इजरायली जो अवाम है वो सख्त परेशान है। वो उसके ऊपर मिसाइल के अटैक हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। जेरूसलम, टेल अवीव, ईलात, हाइफा, बेशुमार और उनके जो शहर हैं वहां पे बड़ी सख्त परेशानी है। मिसाइल अटैक्स, ऐसे मिसाइल की बौछार है, बारिश हो रही है उसकी। सो देयर बिल्डिंग्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, देयर पीपल आर बीइंग किल्ड। ये आज तक इजराइल ने एक्सपीरियंस नहीं किया है 1948 से लेकर अब तक। तो इसलिए इजराइल अब आया वो दबाव डालेगा कि जंग कंटिन्यू करो। मुझे शक है, और अगर करता ऐसा है तो फिर अमेरिका उसको काउंटर करेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में उसके खिलाफ, इस जंग के खिलाफ ओपिनियन बहुत सख्त अब बढ़ गया है। वहां पे पब्लिक ओपिनियन, न्यूज़पेपर्स, टीवी स्टेशंस सारे इस जंग 61% ने, आज भी जो सर्वे आया कि 61% ने उसको, जो अमेरिका की आवाम है वहां पे 61% ने ईरान पर हमले की मुखालफत कर दी है अमेरिका के अंदर। मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं ट्रंप के। कितना इम्पैक्ट कर सकता है ये सारा कुछ ट्रंप के लिए आने वाले वक्त में?
بہت امپیکٹ اس کا تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کو بہت نقصان ہوگا. اس کی already اس کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 36% ہو گئی ہے, اور اس کو کم از کم 50% پہ ایک ریزنیبل ریٹنگ رکھنی چاہیے. ٹھیک. اور میرا خیال جو باقی جو سارے سینیٹرز اور کانگریس مین اس میں ریپبلکنز بھی اس کے خلاف جا رہے ہیں اور بول رہے ہیں. ٹھیک. اور یہاں تک کہ وہاں کی جو یہودی آبادی ہے, جوئش پاپولیشن آف دی US, وہ اس میں بھی لارج پرسنٹیج جو ہے وہ ایران کے جنگ کے خلاف ہے. تو یہ چیز بہت بلڈ اپ ہو رہی ہے. تو امریکہ لا محالہ ٹھیک. آپ کے سگنل کا کوئی پرابلم آ رہا ہے کی طرف جائے گا. سوری ایمبیسڈر صاحب, آپ کی وہ جو ہے وہ اس کا پرابلم آ رہا ہے. میں چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ایک بات جب سے ہم کر رہے ہیں, نیتن یاہو جو ہیں وہ بہت سی جوئش پاپولیشن جو ہے وہ نیتن یاہو کو اپنا نمائندہ تسلیم ہی نہیں کرتے, بلکہ بہت سے یہودی جو ہیں وہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے یہ جو وار اس نے شروع کیا ہے اس سے وہ پیچھے ہٹیں گے نیتن یاہو؟ کیونکہ ہم نے فلسطین کا حال دیکھا, ہم لبنان میں بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں. کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو ان کی حکومت کو بھی تو خطرہ ہو سکتا ہے. یہ تو اس کا مائنس پوائنٹ بھی تو ہوگا نیتن یاہو پر. پاکستان میں جو ساری سوچ ہے نا وہ زیادہ تر پولیٹیکل ہے, جبکہ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ جیو پولیٹیکل ہے. تو آپ اس کو دوسرے ملکوں کو بھی, دنیا کو ہم پولیٹیکلی دیکھتے ہیں. دی ایشو از ایکچولی جیو پولیٹیکل. دی وار آف ایران اینڈ مڈل ایسٹ ہیز ریچڈ اے لیول ابھی جو ہے ویئر اٹ ول بی وار ایسکلیشن اور وار ٹرمینیشن. یا تو جنگ ختم کی جائے, مطلب تھرو سیز فائر اینڈ دین فالوڈ بائی ٹاکس وغیرہ, وچ مے بی اے لانگ پروسیس, بٹ بیسکلی وار ختم کرنے کی طرف چلا جائے, جو کوشش ہو رہی ہے. اور یا پھر یہ وار بہت ایسکلیٹ کر جائے گی into a horrific war, already بڑی خطرناک ہے, into a global war or spreading over the globe and also expanding vertically. جس طریقے سے ابھی نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ڈیسیلینیشن پلانٹس, انرجی پلانٹس and all that. ٹوٹل ڈسٹرکشن یا ٹوٹل وار کی طرف چل پڑے گی, which of course doesn't suit anybody, least of all پاکستان جو یہاں ساتھ اس کے لوکیٹڈ ہیں. ہم باقی دنیا کے علاوہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے. جہاں تک آپ کا اسرائیل کا سوال ہے, یہ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ اسرائیل سے پہلے میں وار کی بات کروں کہ اسرائیل اینڈ امریکہ, کیونکہ اٹیک تو ایران پہ دونوں نے کیا نا. سب سے پہلے اسرائیل نے اٹیک کیا, فالوڈ بائی USA, دین ایران ریٹیلیٹڈ, جواب دیا ایران نے. تو اسرائیل اور امریکہ کی وار ایمز, اگرچہ وار انہوں نے اکٹھی شروع کی, لیکن تب بھی ایز اے جیو پولیٹیشین میں کہتا رہا ہوں, اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے یہ ساری جو بات چیت ہو رہی ہے پیس ٹاکس کی, کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں نمبر 1 ڈیفرنس ہے بٹوین دی وار ایمز, کہ جو اسرائیل چاہتا ہے, جو امریکہ چاہتا ہے. امریکہ تو گلوبل پار, اچھا لگے یا برا لگے جو بھی ہے, اس کا بیسک انٹرسٹ گلوبل لیول پہ گلوبل ہیجمنی ہے, یونیپولر ایرا جو آل دو آن دا وے نیچے آ گیا, کمزور ہو گیا, بہرحال پھر بھی ختم نہیں ہو گیا ٹوٹلی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ گلوبل ہیجمنی چاہتا ہے, پلس مڈل ایسٹ میں اس کی بیسز ہیں لائک ادر پارٹس آف دا ورلڈ, تو وہ اپنی اوور آل ڈومیننس اینڈ ہیجمنی رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ اس پہ صرف اسرائیل نہیں ہے, آئل فلو کا بھی ہے, اور اس کے اندر یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں, مونارکیز جو ان کے ساتھ ہیں, ویسٹرن پرو ویسٹ ہیں یا فرینڈلی ٹو امریکہ ہیں, ان کو بھی مینٹین کرنا چاہتا. تو یہ تو پورا پیکیج ہے. اور یہ امریکہ کے ایمز یہ ہیں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دے وانٹ ایران ٹو بینڈ دا نی, یا کہ دوسرے لفظوں میں وہ کہیں کہ ایران گھٹنوں پہ آ گیا, یا ایران نے ان کی بات مان لی یا جنگ ختم کر دی. اور اگر وہ نہیں بھی لیٹ سے نہیں بھی ہوتا, میں ٹاکس کی بات کر رہا ہوں, تو یونائٹڈ اسٹیٹس کین اسٹل افورڈ ٹو ڈکلیئر, انگریزی میں کہتے ہیں ڈکلیئر وکٹری اینڈ گو ہوم, جس طرح انہوں نے پہلے کہا جی ہم نے یہ اچیو کر لیا, وہ اچیو کر لیا. کیونکہ وہ ایک تو گلوبل پاور ہے, پلس کانٹیننٹ اوے ہے نا ساتھ, جو اس کا بارڈر تو نہیں لگتا ایران کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ یا سعودیہ پاکستان کے ساتھ, اٹس اوشنز اوے. تو بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹ سیف ہے اور اس لحاظ سے ڈائریکٹلی. اور دوسرا جو اسرائیل کا ایم ہے, اٹ از بیسکلی ٹو ڈسٹروائے ایران, ناٹ جسٹ بینڈ کرانا بلکہ ڈسٹروائے ایران. ڈسٹروائے کی سگنیفیکینس یہ ہے, اس کی انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے کہ بیسکلی ریجیم چینج, مطلب اگر وہاں فرینڈلی ٹو اسرائیل ریجیم آ جاتی ہے یا نان ہوسٹائل ریجیم آ جاتی ہے, تو انہوں نے ریزسٹنس کو ڈسٹروائے کرنا نا, اینٹی اسرائیل ریزسٹنس. ایران از اے ریجیکشن اسٹیٹ. ایران از دی اونلی مین کنٹری وچ ڈزنٹ ایکسپٹ اسرائیل ان ٹوٹیلٹی. بہت سارے مسلمان ملکوں نے ایکسپٹ بھی کیا ہوا ہے, باقی شاید کر بھی لیں یا نہیں بھی کریں, تو کم از کم وہ. لیکن پاکستان بھی تو انہی ریاستوں میں شمار ہوگا نا, پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. نہیں, آپ کا سٹانس فرق ہے. آپ یہ جو بات ہے نا, یہ پاکستان میں کنفیوژن ہے, یہ لیٹ می کلیئر دس. پاکستان از calling for, has always called for two-state solution in the Middle East. Two-state solution کا مطلب کیا ہے
पैलेस्टीनियन स्टेट की पाकिस्तान सपोर्ट करता है, लाइक अदर सम अदर मुस्लिम अरब कंट्रीज. तो विच इज द अदर स्टेट? टू स्टेट है ना, दूसरा स्टेट कौन सा है? हाँ. दूसरा स्टेट इसराइल है. ये जो आप कहते हैं तस्लीम नहीं करता, वो हम अभी इसलिए तस्लीम नहीं करते कि वहां एक जंग चल रही है, मतलब वॉर और कोल्ड वॉर या हॉट वॉर या जो भी है. अगर एक ग्रेटर सेटलमेंट हो जाती है, पैलेस्टीनियन स्टेट बन जाती है, पीस एक्चुअली आ जाती है, तो देन उसके बाद क्या होता है वी डोंट नो. ये तो अभी का स्टांस है ना. ईरान का स्टांस तो टोटली फर्क है. It is called a rejection state. It doesn't accept the existence of Israel and it wants to eliminate it from. उन्होंने तो कहा है, अभी जो उन्होंने कहा we will not accept status quo. उसमें दो चीजें हैं स्टेटस को. स्टेटस को मिडिल ईस्ट के अंदर है कि अमेरिका की बेसिस ना हो, इसराइल का वजूद ही ना हो. आप तो इंडिया को एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि आप मैच भी खेलते हैं जिससे आपकी इतनी जंगें हो चुकी हैं बगैर आपके साथ. यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आप कहते हैं कि देखें उन्होंने मिडिल ईस्ट की जो आप कह रहे हैं इसके हिसाब से अगर देखें कि वो जो ईरान की तरफ से जो शराइत आई हैं उसमें ये शर्त शामिल है कि अमेरिका की यहाँ बेसिस नहीं होंगी, तो इस तरह तो फिर ये कभी किसी सूरत कबूल नहीं करेगा अमेरिका. हाँ, उस पर मैं आता हूँ ना. मुझे लेट मी गिव अ मिनट. ये जो आपने सवाल पूछा इस पे 1 मिनट के बाद आता है. लेट मी कंप्लीट प्लीज. बात ये हो रही है कि अब आप आते हैं कि देखें दो चीजें हो रही है ना. मैंने कहा एक डायरेक्शन है पीस मेकिंग की, वो शर्तें जो भी उसको जिस तरह बड़ा नकवी साहब ने अच्छा बोला, शर्तें जो भी हो, हर मुल्क जो होता है ना वो अपनी शर्तें लेके आता है. ये तो क्योंकि कोई सरेंडर तो नहीं ना कर दिया. इट इज नॉट कि वन साइड हैज सरेंडर्ड अनकंडीशनली, तो दूसरा उसको जिस तरह नाजी जर्मनी और जापान ने सेकंड वर्ल्ड वॉर पे सरेंडर किया था तो उनपे कंडीशंस इंपोज हो गई थी. वो तो नहीं ना सूरत हाल अभी. तो इसलिए वो ईरान तो अपनी शर्तें लाएगा, अमेरिका भी लाएगा. जो फर्क आ रहा है ना, जो मैंने बात कर रहा था मैं कि इसराइल और अमेरिका में पहले फर्क है. आपका सवाल इसराइल से रिलेटेड था. यस, इसराइल के अंदर भी वॉइसेस हैं, इसराइल के अंदर भी फर्क है, लेकिन ओवरऑल चूंकि इसराइल में अटैक हुए हैं, इसराइल ने भी ईरान पे अटैक किए, वो ईरान को द होल इसराइलीज, नॉट जस्ट नेतन्याहू या गवर्नमेंट, इसराइलीज आई एम सेइंग मेजॉरिटी, उसको अपना दुश्मन समझते हैं जिस तरह इंडिया पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है या कोर इंडिया समझता है, उसी तरीके से. या एक तो ये. अब आते हैं ये जो आपका पॉइंट है. देखिए जब अब आप पीस टॉक्स पे आ जाते हैं, पीस टॉक्स जो होती है ना, वो कोई भी पीस टॉक जो हो ना, दुनिया हिस्ट्री पढ़ लेना आप, वहां पर 30 इयर्स वॉर यूरोप में हुई थी, उसके बाद 1618 में शुरू हुई थी, 1648 में खत्म हुई थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी, जिसके बाद मॉडर्न स्टेट्स राइज हुए, उसके बाद वो लंबी कहानी है, मैं नहीं पढ़ता, पूरी तारीख है, पीस टॉक्स आफ्टर वॉर्स. बात ये है कि जब भी टेबल पे आती है तो हर मुल्क यही कहता है या हर साइड यही कहती है कि जी हम तो मानेंगे नहीं, हम तो ये करेंगे. लेकिन अगर पीस करनी है तो फिर उसके अंदर बातचीत होती है, दोनों साइडों से कुछ गिव एंड टेक होता है, और जो मीडिएटर्स होते हैं उनका भी तो रोल आ जाता है ना उसके अंदर, ऑब्वियसली कुछ कराने का. अब इसमें मेन जो मसला आ रहा है ना इस वॉर में, जो फर्क है समझने की, अभी जो वॉर बढ़ती जा रही है और दूसरी वॉर में जो सबसे, अभी यूक्रेन की वॉर ले रही, 4 साल चली ना यूक्रेन की वॉर, तो आप कहें जी ये 4 साल क्यों नहीं चलती? ये चले नहीं सकती 4 साल. उसकी रीजन बताता हूँ. यूक्रेन की वॉर जितनी 1 मिलियन कैजुअल्टीज रशियन मिलिट्री की हुई है, तकरीबन 1 मिलियन के करीब और अराउंड यूक्रेनियंस की हुई है, मगर वॉर हैज बीन फॉट इन यूक्रेन ओनली. उसके इफेक्ट्स ग्लोबल गए हैं, महंगाई हुई है, ये वो बेसिकली ये वॉर जो है स्प्रेडिंग वेरी फास्ट. एक तो ये. दूसरा, इसमें जो न्यूक्लियर एलिमेंट है ना उसको मत आप भूलें कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यहां पर इतना इल्म नहीं है. क्योंकि वो इसराइल से रेडिएशन लीक हो जाए, डैमोना से या बुशर ईरान से हो जाए या टर्की के इंजर लेक बेस से हो जाए, कहीं से भी हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ वेयर रेडियो एक्टिविटी लीक्स, रेडियो एक्टिविटी हैज नो बॉर्डर्स. विंड्स उसको कैरी करती हैं, उसको यूरोप, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, बड़ी दूर तक चली जाती है, हाफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये उस लिहाज से बहुत खतरनाक है कि ये पूरे खित्ते को. मैं बगीर साहब आपके वापस आता हूँ. डॉक्टर नवीद इलाही साहब, ये जो बात इस वक्त कर रहे हैं बगीरिया साहब कि इसका अब कोई ना कोई, ये लंबी नहीं चल सकती वॉर, तो आपको कहाँ पे लग रहा है ये जो 15 शराइत आई हैं, 5 शराइत आई हैं, आपको क्या लगता है कि किस किस्म के सिनारियो के अंदर जो है इस वॉर जो वॉर का खात्मा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, लंबी चाहे ना चले, लेकिन ये ज्यादा खतरनाक होती नजर आ रही है अगर ये टॉक्स जो है कामयाब नहीं होती. जैसे उन्होंने फरमाया, अभी दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर जो टारगेट्स हैं उनको हिट करने की कोशिश भी कर रहे हैं. मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ कंसर्न तो ये है. बाकी तो हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर सकते हैं कि खत्म हो जाएगी, ये बात मान ली जाएगी, 15 में से 5 बात मान लेंगे, लेकिन जो आप देखें डिप्लोमेटिक जो सिग्नल्स हैं वो बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग है, और जो 7 एक्शंस हैं वो भी बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग हैं. दोनों एक दूसरे के, खास तौर पे इजराइल ने हमले किए हैं जी, और जवाबन ईरान ने भी हमले किए हैं जी. और इजराइल की कोशिश है कि किसी तरह मैं ईरान को वंस फॉर ऑल खत्म कर दूं, ताकि उसके लिए जो खतरा है
اس کی ساتھ پراکسیز کا بھی، لیبنان میں جیسے 30 کلومیٹرز پہ قبضہ کر لیا اس نے، جی اور یمن کو بھی اس کو نیوٹرلائز کرے، اور ایران کو بالکل وہ اس طرح تنہا کر دے، کرے. نیوٹرلائز کر دے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی اس طرح یہ بات جو ہے معاملہ طے ہو رہا ہے، لیکن اس پہ زیادہ سیریس نیگوسیشن کی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان، ترکی اور ایجپٹ وغیرہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہیں، ایون امریکہ بھی ریئلائز کر رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ اس نیگوسیشن کو شوڈ بی گیون اے چانس. اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک ایسکلیشن کہیں بھی جا سکتی ہے. ٹھیک. تو پاکستان کے لیے تو بہت ہی خطرے کی بات بھی ہے، جیسے برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر نیوکلیئر پہ دیکھیں، اس کے پاس بھی انرچ یورینیم تو ہے ایران کے پاس بھی، جی تو خدا نہ خواستہ وہاں پہ ہٹ ہو تو ہم ہٹ ہو جائیں گے، اور ساری دنیا ہٹ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ 300 کلومیٹرز پہ تو جائے گا اس کا ریڈیو ایکٹیویٹی، لیکن وہ اکراس دا گلوب جائے گی. تو ساروں کو اس پہ میرا خیال ہے اس پہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے کہ نیگوسیشن کسی طرح کامیاب ہوں. ٹھیک ہے. میں آپ کو دوبارہ آتا ہوں. اب علی سرور نقوی صاحب یہ بتائیے کہ یہ میں جو دوسرا پارٹ تھا سوال کا وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. کن پوزیشنز کے اوپر آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آپ سفارتکاری کرتے رہے ہیں، کون سی شرائط ایسی ہیں جو یو ایس کی طرف سے مانی جا سکتی ہیں ایران کے لیے، اور ایران جو ہے وہ ان چیز پہ سرنڈر کر سکتا ہے جو کہ یو ایس شرائط ہیں؟ کیا سیٹ بن سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، دلچسپ سوال ہے، کیونکہ اس پہ ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں، ہم جی کہہ نہیں سکتے کہ ہوگا کیا. جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض شرائط ایسی ہیں جو کہ دوسری سائڈ اس کو شاید نہ ایکسیپٹ کرے. ایک امریکہ کے خلاف جو ایران کہتا ہے کہ وہ سارے بیسز اپنے چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ اپنا یہاں پہ پریزنس اپنی ختم کر دیں، تو وہ امریکہ غالباً وہ نہیں مانے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران نے دوسری بات جو کہی ہے کہ ایگریشن اور اسیسینیشنز نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اس کو تو وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو پوری طرح ختم کروانا چاہتے ہیں، بیلسٹک میزائلز پروگرام پوری طرح ختم کرانا چاہتے ہیں. تو وہ نہیں ہوگا، ریجیم چینج نہیں ہوگی. یہ جو ہے ریڈ لائنز وہ ایران نہیں مانے گا. لیکن پھر بھی اسکوپ ہے کہ اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یعنی جنگ بندی کے بعد مذاکرات کا پروسیس کہ کیا ٹرمز ایکسیپٹ ہو رہی ہیں کیا لیکن نہیں ہو ایران نے رہی ہیں. نیوکلیئر ہتھیار نہ بنانے وہ کی شرط تو مان لی نا. مطلب وہ تو کیونکہ وہ پہلے سے کہتے ہیں، ایرانی رجیم 2004 سے جو آیت اللہ ہیں انہوں نے کہا ہوا کہ ہم WMDs یا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہاں تک تو وہ باندھتے ہیں. اصل میں وہ سول نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں کہ وہ اس پہ اپنا رائٹ ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دنیا کے تمام ممالک کے پاس یہ رائٹ ہے. جی ہاں، وہ آرٹیکل 4 آف NPT جی نان پرالیفریشن ٹریٹی، اس کے آرٹیکل 4 کے تحت نان نیوکلیئر اسٹیٹس کو حق ہے کہ وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی استعمال کریں فار پیسفل پرپسز. تو اس میں اب میڈیکل پرپسز کے لیے انرچڈ یورینیم بھی چاہیے. جو آئسوٹوپس نیوکلیئر میڈیسن ہاسپٹلس میں یوز ہوتے ہیں، جی جی ایٹ لیسٹ 20% اس کی انرچمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ساری ڈیٹیلز ہیں. آئی واز ایمبیسڈر آف پاکستان ان دی IAEA in Vienna. جی جی So I know the details. And یہ ایران کی نیوکلیئر ٹاکس 2003 میں شروع ہوئی تھیں اور 2015 میں کنکلوڈ کی تھی. 12 سال لگے تھے جی ان ٹاکس کو. تو I think there will be items which will be put off for further discussion. There will be items that will be decided right away. مگر ایران کو ایشورنس اول تو ملنی چاہیے کہ اس کے اوپر حملہ نہ ہو، اور امریکہ کو یہ ایشورنس ہو کہ اسرائیل پہ ایران حملہ نہ کرے. میرا خیال ہے وہ ان کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ریڈ لائن ہے، کیونکہ اس وقت جو تباہی اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن علی سرور صاحب، ابھی برگیڈیئر صاحب نے کہا تھا کہ وہ ریئیکشنسٹ ہونے کے ناطے وہ اسرائیل کو تسلیم، اس کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتا ایران. یہ ساری پراکسیز اور یہ سارا کچھ اس لیول پہ انہوں نے اس لیے شروع کیا تھا کہ وہ ایران کو بطور ریاست یا یہودی ریاست کے طور پہ وہ تسلیم ہی نہیں کرتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب تسلیم نہیں کرتا تو ایران اس ٹرمز پہ آئے گا کہ وہ اٹیک نہیں کرے گا اسرائیل کے اوپر؟
اگر اٹیک مطلب وہ کہیں بھی نہ کرے، وہ اور جگہوں پہ بھی کر رہا ہے، تو وہ اٹیک اس کو روکنا پڑے گا ایران کو. ان دی فرسٹ اسٹیج. ٹھیک ہے. اب اسرائیل کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اسرائیل وہ جانتا ہے کہ اسرائیل اس کا دشمن ہے. اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اسرائیل کو وہ دنیا سے نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ اسرائیل کو مانتا کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے اسرائیل، تو پھر یہ بات تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ وہ اس کو نیست و نابود کرے گا. اسرائیل ہے، ایک حقیقت ہے جو کہ ایران مانتا ہے، اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ لمبا سلسلہ ہے، لیکن یہ امن و استحکام کی طرف ہے بجائے اس کے کہ جنگ جو کہ تباہی کی طرف ہے. تو دس از دا چوائس دیٹ دے آل فیس. تو جو مڈل ایسٹ کنٹریز کا جو اس وقت کردار ہے، جو سچویشن ہے، کیونکہ میں پاک عرب امریکن کانفرنس ہوئی تھی آج سے چند سال قبل جب ٹرمپ پہلے صدارت میں تھے، تو میں نے وہ بہت خوف دیکھا عربیوں کے اندر، بلکہ ان کے سینئر جرنلسٹ تمام عرب ممالک سے آئے تھے، ان سے کسی سے بھی بات کر لیں وہ سب یہ کہتے تھے ابھی ایران حملہ آور ہوا کہ ابھی حملہ آور ہوا. تو یہ جو عرب ممالک کا جو معاملہ ہے اگینسٹ ایران، وہ کیسے سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ کیونکہ وہ وہاں تو فیئر موجود ہے. یہ ساری جو یو ایس کی ہیلپ ہے یا یو ایس کے ڈیفنس ہے، یہ سارا کچھ تو عرب ممالک نے ایران کے خلاف ہی لیا ہوا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے، کیونکہ لیکن پھر ساتھ ساتھ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ بھی ہوا جو کہ چین نے کرایا تھا. ہاں جی. یہ گلوبل پالیٹکس بڑی پیچیدہ ہے، کبھی کوئی چیز کوئی مانتا ہے، کبھی بیسک گورننگ پرنسپل جو ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ، قومی مفاد. قومی مفاد کے تحت کوئی ملک کچھ بھی کر سکتا ہے. دیر از نو سیٹ رول کہ یہ کرے گا یہ وہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے اس وقت جب نیگوشیشن کی ٹیبل پر آئے گا، کچھ ایران جو ہے کچھ شرائط کو چھوڑ دے گا، کچھ امریکہ چھوڑ دے گا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی تھی وہ بڑی اہم تھی کہ اس کے اندر ڈیسائسو جو ہے نا فیصلہ ضرور ہونا لازم ہے. یہ یوکرین کی طرح لمبی نہیں چل سکتی، کیونکہ اس کے نہ صرف نیوکلیئر معاملات ہیں بلکہ معاشی لحاظ سے بھی جو دنیا اس وقت فیس کر رہی ہے، وہ بھی اس کے بھی جو سیٹ بیک ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کتنے عرصے میں کنکلوڈ ہو سکتے ہیں اور جلدی ہوگی کہ نہیں ہو پائے گی؟ ہاں، یہ بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یا تو ٹوٹل ڈسٹرکشن کی طرف جائیں گے، یہ وار بہت آگے بڑھ سکتی ہے، ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، یا پھر پیس کی طرف جائیں گے. تو یہ حقیقت ہے، دیٹس اے فیکٹ. آئی آلسو ایگری ود دیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بہت شارپ اور کوئک ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، اور وہ نیوکلیئر لیول پہ بھی جا سکتی ہے، تو جو کہ ڈیزاسٹرس ہوگا، اور وہ اس کا اثر صرف اس خطے میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں پھیلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سینر مائنڈس آر ایبل ٹو ڈو اٹ، تو یہ جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے. That will be dangerous. ٹھیک ہے ناظرین، اس وقت مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس جنگ کو بہر طور فیصلہ کن ثابت ہونا ہے. چاہے جتنا بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ جنگ جو ہے بہت چونکہ لیتھل ہو سکتی ہے، بہت پھیل سکتی ہے، نیوکلیئر معاملات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں نوید علیہ صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن میں پہلے چاہ رہا ہوں خالد فاروقی صاحب کو بالکل ہم ڈیبیٹ میں شامل ہیں. خالد صاحب، یہ جو اس وقت سچویشن میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا جو مڈل ایسٹ ہے اس کا ایران کے فیئر سے اس نے سارا کچھ ڈیولپ، اگرچہ ہمارے امبیسڈر صاحب نے یہ کہا، علی سرور نقوی صاحب نے، کہ چین نے ان کے درمیان صلح ضرور کروائی، لیکن یہ خبریں بھی آئیں کہ یہ ایران پہ حملے کی بات بھی سعودی عرب نے کی، اگرچہ اس نے ڈینائی کیا، لیکن جو یو اے ای کا سٹانس ہے وہ ہمیں خاصا سخت نظر آتا ہے اور اس کا ٹلٹ ٹورڈز اسرائیل نظر آتا ہے. باقی ممالک بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی لابی ہوتی ہے. تو یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک
پہلے پرابلم ہے، اس کے اوپر چیزیں کہاں جا سکتی ہیں؟ اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ دونوں پارٹیاں کہیں جا کر کوئی کنسنسس ڈیولپ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ شرائط انہوں نے 15 بھیجی، انہوں نے انکار کر دی. 5 شرائط جو بھیجی ہیں اس میں اگر وہاں سے اپنے یہ مڈل ایسٹ سے اپنی ساری ختم کرنا ہے، اس طرح کی شرائط ہوں گی تو وہاں وہ تو کسی طرح کا کنسنسس نہیں پیدا کر پائیں گی. دیکھیے نوشاد صاحب، میرے خیال ہے دونوں طرف سے جو شرائط پیش کی گئی ہیں وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ بھی یہ مکمل طور پہ ان کو قبول کر لیتے ہیں. نہ تو امریکی شرائط ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ سمجھا جائے اگر اس طرح تو آپ نے ایران کو بالکل بے دست و پاک، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو خواہشات ایکچولی پیش کی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی عملی شکل، کیونکہ جتنی تباہی ہے اس میں خواہشات کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ تھوڑی پریکٹیکل بات کرنی چاہیے تھی. امریکہ نے جو شرائط پیش کی ہیں وہ ایسی نہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ایران سے جنگ کیے بغیر وہ سارا کچھ، یا جتنی آپ نے تباہی کر لی اس کے بغیر اب سارا کچھ پھر منوانا چاہ رہے ہیں. اچھا، ایران اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ یہ جنگ تقریباً جیت چکا ہے. ٹھیک بات. اچھا، حالانکہ میں نہیں اس بات کو سمجھتا، کیونکہ جتنی تباہی ایران کے اندر ہو رہی ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کتنی تباہی ہوئی ہے. امریکہ کی جو فورس ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور وہ جس طرح وہ ایرانی فضاؤں میں بم گراتے ہیں، اور 15,000 بم انہوں نے گرائے ہیں ایران کے اندر. تو یہ جو رپورٹ ہے ان کی، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. جو ایران کی طرف سے مطالبات کیے گئے وہ مطالبات، اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے امریکہ کو، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ اگریشن کی کس نے، جس نے اگریشن کی اس کو کچھ چیزیں ماننا ہوں گی. پر مسئلہ یہ ہے کہ جو گلف کی جو ریاستیں ہیں یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ، آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک طرح سے امریکہ کی اتحادی جس طرح ہے ویسے ہی وہ اسرائیل کی اتحادی بھی ہیں. ابراہم ایکارڈ میں کچھ ملک چلے گئے، پھر تقریباً 6 ملک جو گلف کے وہ ہیں. سعودی عرب کو اگر آپ ایک سائڈ پہ بھی کر دیں کہ سعودی عرب نہیں مان رہا، ابراہم ایکارڈ کو نہیں مان رہا، یا ابھی اس کی کچھ خدشات ہیں تو، لیکن اس کے باوجود یہ ممالک جو ہے نا ان کو یہ بڑے دوہرے شکنجے میں ہیں. ایک طرف ان کو اسرائیل کا خطرہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے تھے، اور اسرائیل نے آگے بڑھ کے کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کیا. دوسری طرف 79 کے بعد سے امام خمینی کا جو انقلاب تھا اس کے بعد سے یہ ملک جو ہے اس سے بھی زیادہ ایران کے جو خوف میں، فیئر میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں چلے گئے. اب ایران نے اس فیئر کو میرے اپنے خیال کے مطابق کم کرنے کی بجائے اس نے بڑھایا، اور اس جنگ کے نتیجے میں وہ فیئر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یعنی جو کچھ ہوا ہے، اس نے اٹیک کیا ہر جگہ پہ، ہر جگہ پہ اٹیک کیا. وہ جو فیئر پہلے وہ صرف محسوس کرتے تھے، عملی شکل میں ان کے سامنے وہ سارا کچھ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ یہ جو مجھے امریکہ کی تجاویز نظر آتی ہیں، مجھے امریکہ کی تجاویز یہ کم، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عرب ملکوں کی تجاویز بھی نظر آتی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پراکسیز نہ ہوں. اور پراکسیز کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ پراکسیز محض اسرائیل کے سر پہ نہیں ہے. اگر سیریا میں ہے تو وہ کس کو ڈسٹرب کیا، عراق میں تھا تو کس کو ڈسٹرب کیا، لیبنان میں ہے تو کس کو. سو یہ ساری چیزیں، اور یمن میں جو ہے یہ سارا ایران، اس سے اگر تو ایران نے بھی کچھ اپنے سٹیپ جو ہیں وہ آگے بڑھائے تھے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے جو مسلم ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں جو اس خطے کے ہیں، وہ ایران کے بارے میں ان خدشات کا شکار ہیں کہ آج ایران اگر ویسا ایک طاقتور ملک بن کے سامنے آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ عرب ریاستیں شاید یہاں پہ بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آ جائیں. کہیں آبادی کا تناسب مختلف ہے، جہاں پہ آبادی کا تناسب مختلف ہے، منارکیز بھی اپنی جگہ پہ، لیکن آبادی جیسے بحرین جیسا ملک ہے تو وہاں پہ آبادی کے تناسب میں جو سنی کمیونٹی ہے یہ کم ہے، شیعہ کمیونٹی زیادہ ہے. تو وہاں پہ تو یہ فیئر رہتا ہے کہ یہاں پہ بغاوت ہو سکتی ہے، اقتدار تبدیل ہو سکتا ہے. سعودی عرب میں ایسے معاملات ہوئے، باقی سیریا میں بھی ہم نے سارا کچھ ایسے ہی دیکھا، عراق میں ہمارے سامنے سارا ہوا. سو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اب لیکن یہ امن قائم کرنے کی میرے خیال کے مطابق یہ جو موقع ہاتھ آیا ہے، اس کو ایران کو اسپیشلی میں یہ کہوں گا، یہ قطعی طور پہ ایران شکست خوردہ نہیں ہے. ایران نے بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے، لیکن ایران کو کوئی معاملات ایسے ہیں، وہ سنزو نے کہا تھا جو چائنیز ایک ہے فلاسفر، کہ جنگ لڑے بغیر بھی آپ اپنے کچھ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اس موقع پر بات چیت کریں، جنگ کے بغیر آپ اپنے کچھ مقاصد حاصل کر لیں، اپنی ساورینٹی، حملے نہ کرنے کی یقین دہانی، اس طرح کی جتنی چیزیں آپ حاصل کریں گے نہ صرف ایران کے لیے وہ فائدہ ہوگا بلکہ پورے خطے کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک، میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا تھوڑا یہ ٹرکی کویسچن ہے، کیونکہ تھوڑا سا حوالہ دے دیا ہے فاروقی صاحب نے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں ایران میں یہ فیلنگ بھی ہے، یہ ان کی اس بات چیت سے بھی یہ فیل آ رہی ہے کہ وہ جنگ
जीत चुका है, लेकिन उसके अगेंस्ट सुपर पावर खड़ी हुई है। आपको अब ये हम सब जानते हैं कि मिलिटरली अगर अमेरिका या इसराइल ये तय कर लें कि उसके ऊपर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करनी है, तो उनके लिए शायद ये को बहुत नामुमकिन नहीं है एज सच। ईरान बहुत बड़ा है, लेकिन इस मिजाज के साथ कि हम जंग जीत चुके हैं, अगरचे वो जीते नहीं हैं, शिकस्त खुर्दा भी नहीं है, तो ईरान जो फ्रंट फुट पे आके बात कर रहा है, आपको लगता है इससे मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सकता है या इसका कोई फायदा है ईरान को? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि कहते हैं ना, ऑल वॉर इज डिसेप्शन। तो इस मौके पे वो जीता है या नहीं, उसका नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन उन्होंने एक दे हैव पुट अप अ फाइट, ठीक है, तो उसी को अपना रेजिस्टेंस को ही वो समझ रहे हैं कि ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। जंग जीतने वाली बात तो अभी नहीं आई। ठीक है, ये अगर देखा जाए कि वो अहदाफ जो दो थे रजीम चेंज के और इनके, और दूसरा ये कि हम इनकी मिलिट्री माइट को अपग्रेड करेंगे, खास तौर पे न्यूक्लियर को, वो अहदाफ पूरे नहीं हुए, लेकिन जंग तो जारी है। कल तो अमेरिकी सदर कह रहे हैं हमने क़यादत तब्दील कर दी है, अब तो रजीम चेंज हो चुका है एक तरह से। नहीं, रजीम की एक्सटेंशन है, कोई एक आदमी के शहादत से रजीम चेंज नहीं हो जाएगा। उनका जो सिस्टम है वो तो वही इंटैक्ट है। उसी का बेटा आ गया who will फाइट विद वेंजेंस, के बाप को मारा है, फर्दर बादशाहत की तरफ मामला चला गया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप वो कहना चाहें कि हम ये जंग जीत गए हैं, तो दो एस्पेक्ट वाकई ऐसे हैं। एक तो ये है कि अमेरिका की वल्नरेबिलिटीज बहुत एक्सपोज हो गई हैं। एक सुपर पावर ने हमला किया मिलके और शॉक एंड ऑ टाइप अटैक किया कि हम इनको सब ड्यू कर देंगे विद इन नो टाइम, वो नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि इतना वल्नरेबल है कि अगर ईरान के साथ कोई खड़ा हो तो अमेरिका के लिए तो कोई हैसियत नहीं रह जाती। सेकेंडली इजराइल जो इसको तबाह करना चाहता है कि यहाँ पे उसको, वो बहुत वल्नरेबल हो गया है, खुद वल्नरेबल हो गया, तमाम शहरों को, एयरपोर्ट्स को, हत्ता के न्यूक्लियर साइट्स को भी हिट कर दिया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ईरान के अहदाफ उनसे बेहतर उन्होंने पूरे किए हैं कि रेजिस्ट भी कर लिया है और उनकी वल्नरेबिलिटीज को भी एक्सपोज किया है। उस लिहाज से तो उनका बयान को हम मान सकते हैं, लेकिन जो वॉर है वो दैट इज कंटिन्यूइंग, और वो ज्यादा एक मैं समझता हूँ कि इसमें खतरनाक एक मोड़ पे जा रही है। ठीक है, अब ये जो मेरा जो सवाल का एक अगला हिस्सा ये था कि ये जो आप कह रहे हैं कि खतरनाक मोड़ पे है, एग्री विद इट, बट जिस एटीट्यूड के साथ, यानी जो विनिंग एंड डिसेप्शन हो सकती, ठीक है आपकी बात, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ जब मुज़ाकरात की बात करें, क्योंकि आज उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली, हमारे सिर्फ वो कह रहे हैं हमारे 5 शराइत पर होंगे, वो भी शराइत उसमें कुछ ऐसी हैं जो यूएस के लिए माने, अगरचे ख्वाहिशात और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच के साथ जाना होता है, शुरू इनिशियली वहाँ से होता है, लेकिन इस एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि बतौर सालिस वो इनके अंदर को निगोशिएट, वो कहते हैं ना, कंसेंसस डेवलप कर पाए या वो रूम डेवलप कर पाए जहाँ निगोशिएशंस हो सकती हैं। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है कि दोनों मेन पार्टीज जो हैं वो इससे बाहर निकलना चाहती हैं। ईरान और अमेरिका दोनों इस वॉर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कह के नहीं निकलेंगे। दोनों का ईगो का मसला है, दोनों की अपनी की स्ट्रेटेजी का मसला है। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटेजी कि उन्होंने ये नहीं मानना, लेकिन जाहिर है कि दोनों का नुकसान हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जो चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू कहता था कि प्रोलॉन्ग्ड वॉर जो है नहीं होनी चाहिए, और विक्ट्री आपकी ये है कि यू कम आउट ऑफ द वॉर अनस्केथ्ड, इतना हिट ना हो जाए कि आप आइंदा लड़ने के, उठने के काबिल ना रह जाएं। तो दोनों को इस बात का अदराक है, दोनों बहुत इस मामले में मैच्योर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टाइट रोप वॉकिंग है। इनको बड़ा शटल करना पड़ेगा दोनों को माइन्यूटली पढ़ने के लिए कि असल उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ताकि हम सिर्फ यूज ना हो जाएं। इसलिए ये नहीं कि सिर्फ इतना ही काफी है कि हमें उन्होंने कह दिया कि आप करें, या तुर्की के साथ मिलके, या जगह हमारी यहाँ पे हो। दे शुड नो द रियल इंटेंशंस, उनको इंसिस्ट करना चाहिए। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, वो एक सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है ना कि जो यूएस वॉरशिप ट्रिपोली है वो पहुंच रहा है अगले 5 दिन के अंदर, वो मिडिल ईस्ट के पानी में पहुंच जाएगा 27 से लेकर 31 अगस्त के दरमियान। तो वो कह रहे थे कि ये टाइम बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट ने बाय किया, क्योंकि बरतानवी जो सबमरीन है या वो जो अब्दोज है वो वहां पहुंचा दी गई है, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। देखिए, ये पोस्चरिंग भी हो सकती है, कहते हैं ना कि आप नेगोशिएट करें फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ जी, तो ये एक पोस्चरिंग भी हो सकती है कि हम एक बड़ा हमला करने वाले हैं, अभी भी मान जाओ, और कुछ
سیریس بھی ہو سکتا ہے اس میں، لیکن میرا خیال ہے ایران تو اس میں اپنی ریزیلینس شو کر چکا ہے، وہ اس طرح نہیں ڈرے گا اس اس بات سے نہیں سے. ڈرے گا. تو یہ چیزیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک موڑ کی طرف بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو فاروقی صاحب یہ بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ دونوں اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، ایگو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان بڑی آکورڈ سچویشن، بڑا مطلب ٹائٹ روپ پہ ہے. پاکستان ہمسایہ ملک ہے، مڈل ایسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی پتہ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے. تو پاکستان جو یہ آپشن لے رہا ہے، ثالث کی کوشش کر رہا ہے، کہیں اس میں ایسا تو نہیں کہ خدا نخواستہ یوز ہو جائے اور اس کو بھی، اس کی ریپو، انٹرنیشنل ریپو کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نشاط صاحب، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کوئی اپنی مرضی سے صرف اس کی بڑی خواہش تھی کہ ہم ثالث بنیں، بلکہ پاکستان کو ثالث بنایا گیا ہے اس میں. کس کی طرف سے؟ ہاں، یہ اس طرح سے کہ جیسے امریکہ کا ہماری لیڈرشپ کے ساتھ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کا ایک اچھا ریلیشن شپ رہا نا سارا. ہم نے دیکھا پچھلے 5-6 مہینے میں، 8 مہینے میں بڑی اچھی ریلیشن شپ ان کی ڈیولپ ہوئی اور انہوں نے بڑی تعریفیں بھی کی. اچھا، ایک جب آپ کا انٹریکشن اس طرح کا ہو جاتا ہے نا تو پھر اعتماد کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اسی طرح پاکستان واحد کنٹری ہے جس کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور سب سے اچھے تعلقات جن ملکوں کے ساتھ ہیں آپ کو ایرانی لیڈرشپ میں نے انٹرو میں کہا تھا، میرا خیال ہے مصر اور ترکیہ سے زیادہ ایران کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں، بلکہ امریکہ میں میرا خیال ہے امریکہ میں ایران کے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو بھی پاکستانی لک آفٹر کرتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پاکستان امریکہ کا نان نیٹو الائی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. امریکہ کے ساتھ یہ بھی پاکستان کا ایک تعلق ہے. اچھا، اسی طرح سے جو چائنا ہے اس کے ساتھ پاکستان کا بہت مثالی تعلقات ہیں. چائنا بھی ان مذاکرات کا حامی، اور چائنا بھی یقینی طور پہ جب ملکوں کے نام آئے ہوں گے، ترکیہ کا نام آیا ہوگا یا کسی اور ایجپٹ کا نام آیا ہوگا، وہاں پہ اگر پاکستان کا نام تو چائنا بھی نے بھی اس میں پوش کیا ہوگا. وزارت خارجہ نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے، بالکل، کہ پاکستان کا نام اس میں ہے. اسی طرح سے جو روس کے ساتھ بھی تعلقات، یعنی 3 تو سپر پاورز ہیں ان کا آپ دیکھیں. اور پھر سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کو بالکل ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا رول اتنا ہی پلے کرنا چاہیے جتنا یہ کر سکتا ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. اس سے بڑھ کے اگر آپ کو بوجھ اپنے سر کے اوپر لے گئے، کل کو امریکہ کا کوئی پتہ نہیں، وہ ریجن سے نکل جائے، وہ مذاکرات کا سلسلہ توڑ دے، وہ ایران پر حملہ کر دے. اچھا، اب ان ثالثی کے نتیجے میں اب آپ کا رول کیا بنا؟ ثالث جو ہوتا ہے وہ پھر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ثالث جو ہے وہ جھگڑے میں انوالو نہیں ہو سکتا. اب جو آپ کا سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ تھا، جو معاہدہ تھا، اس کی بالکل ایک مختلف شکل میرے سامنے مجھے نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ اب آپ لڑائی میں انوالو کہیں نہیں ہو سکتے، یا اخلاقی طور پہ آپ نہیں ہوں گے. اب آپ اس لڑائی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. سعودی عرب بھی یہ لڑائی شاید نہیں چاہتا، لیکن یہ جو غلط انفارمیشن، ڈس انفارمیشن ہے جو امریکی میڈیا کی طرف سے، اسرائیلی میڈیا کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے، وزیر اعظم کی بات ہوئی ہے محمد بن سلمان ہاں صاحب سے، کہ وہ وہاں پہ، اور سعودی عرب نے تردید بھی اس کی ہے. اور یہ اس طرح کی غلط فہمیاں میڈیا پھیلائے گا، ویسٹرن میڈیا جو ہے نا وہ پھیلائے گا. ابھی پاکستان کے لیے معاملات جو ہیں یہ تو اپنی جگہ پہ، پر میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب نہ ہوئے، اور اگر کامیاب ہو بھی گئے اور موجودہ رجیم برقرار رہا، تو ایران کے اندر ایک اور تبدیلی جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ان مذاکرات میں کیا ایران میں ہر مکتب فکر اتنا ہی مذاکرات کا، صلح کا اتنا ہی حامی ہے. آپ دیکھیے وہاں پہ جب اقتدار کی تبدیلی ہوئی تو وہاں بھی جو شخصیات آئی، جیسے یہ انہوں نے باقر جو آئے ہیں پارلیمنٹ کے اسپیکر، جن کو وہ کونسل کا بنایا، ہیڈ بنایا، وہ بھی دیکھیے پاسداران انقلاب سے ان کا تعلق ہے، فوجی ہے وہ. اچھا، جو لیڈرشپ وہاں پہ اس وقت مستقبل کی مجھے نظر آ رہی ہے، یا جو نظریہ ایران کا مجھے نظر آئے گا، وہ زیادہ عسکری ہوگا، وہ زیادہ انتہا پسندی کی طرف جائے گا، اور وہ زیادہ مذہبی ہوگا. یہی مذہبی اور عسکریت وہ تھی جس سے عرب ملکوں کو خطرہ تھا. دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ ایران کا الگ سے تنازع ہے. عرب ملکوں کو جو خطرہ تھا وہ مذہبی ایلیمنٹ سے اور عسکریت سے، ایران کی جو پاور ہے اس کے ساتھ ان کا ایک کلیش بنتا نہ بنتا ہو، لیکن وہ فیئر میں ضرور تھے. یہ چیزیں زیادہ بڑھ جائیں گی. اس ریجن میں اگر امن لانا ہے، اگر پیس کی کسی کی خواہش ہے تو وہ حقیقی ہونی چاہیے. یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے. امریکہ نے مطلب ایک تو ایران کو یقین ہی نہیں کہ امریکہ نیک نیتی سے یہ مذاکرات کر رہا ہے. اگر امریکہ نیک نیتی کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہا ہے، اور وہ امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ فیوچر میں جو معیشت ہے، عالمی معیشت جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جب مڈ ٹرم ہوتے ہیں تو کسی بھی صدر کی مقبولیت، اور ٹرمپ کی مقبولیت ویسے ہی کم ہوئی ہے، تو کسی بھی صدر کی مقبولیت یا اس پارٹی کی مقبولیت کو جو دھچکا پہنچتا ہے، اگر معاشی دھچکا لگ رہا ہو تو وہ اگلے الیکشن میں ون نہیں کر سکتے، آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹرمپ اس لیے بھی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں کہ وہ
کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ امریکہ 61% جو امریکی ہیں وہ سروے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایران پر حملے کے خلاف ہیں. ہاں بالکل, اور مقبولیت بھی کم ہو گئی صدر ٹرمپ کی. تو صدر ٹرمپ اس تنازع سے یقینی طور پہ فیس سیونگ کرتے ہوئے باہر نکلنا چاہتے ہیں. پر اصل معاملہ پھر وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ڈکٹیشن ہے وہ نیتن یاہو کی چل رہی ہے. جو نیتن یاہو کی ڈکٹیشن سے اگر امریکی پریزیڈنٹ اور امریکی جو قیادت ہے وہ باہر نکلے گی تو معاملہ بنے گا. نیتن یاہو کو کوئی غرض نہیں ہے دنیا کی باقی معیشت سے. نیتن یاہو اپنی جو ایک وہ وسعت چاہتا ہے علاقے کی, گریٹر اسرائیل کی, جیسے ساؤتھ لبنان کے بارے میں اب انہوں نے کہہ دیا صدر لبنان کے بارے میں کہ اس کو ہم اپنا بفر زون بنانے گے اور اپنے ساتھ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ بڑی رکاوٹ ہے. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بڑے ملکوں کو, چائنا کو, رشیا کو اسپیشلی زیادہ رول پلے کرنا پڑے گا. صرف کو پاکستان کے کندھوں میں بوجھ نہیں ڈالنا. میرا خیال بھی نہیں کہ پاکستان کو ضامن کی حیثیت سے کسی چیز کے اندر آئے گا. پاکستان تو فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کر رہا ہے کہ بھئی اگر انیشیل گفتگو کے بعد کوئی معاملات ان کی تجاویز پہنچا دی ہیں, ادھر سے جو تجاویز آئیں وہ ادھر پہنچ گئی. ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ضرور یہ بتا دیجئے, یہ جو نیتن یاہو یا اسرائیل کا رول ہے, دیکھیں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ جو اپرچونٹی انہوں نے لی تھی سرپرائز اٹیک کرنے کی, یہ نیتن یاہو صاحب کی خواہش تھی اور انہوں نے امریکہ کو جو شہادت ہوئی علی خامنائی کی. اس طرح کا جو مزاج ہے, یہ جو کچھ اس نے پیلسٹائن میں کیا ہے یا جو کچھ وہ لبنان میں کر رہا ہے, گریٹر اسرائیل کے لیے جو اس کا دلچسپی ہے, اس کی دلچسپی انٹرنیشنل معیشت سے نہیں ہے. وہ صرف اپنے ویسٹرن انٹرسٹ یا اپنے ٹاسک کے لیے جو کر رہا ہے. اس صورت کے اندر امریکہ جس طرح کی سچویشن میں پھنسا ہے نکلنا چاہتا ہے, لیکن کیا وہ نکل بھی پائے گا؟ اور جو باقی تمام ممالک ہیں اسرائیل کے ہوتے ہوئے وہ کیا اس کی ضمانت کوئی دینے کو تیار ہوگا, چاہے روس ہو چاہے چین ہو, کیونکہ یہ مڈل ایسٹ کی سائڈ بھی ہمیں دیکھنی ہے, یہ بھی معاملہ ہے. تو اس سیناریو کے اندر کون ضامن ہو سکتا ہے, کون اس سارے لیول کی معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے؟ وہ یو ایس خود تو ہو سکتا ہے, اور کوئی شاید دنیا میں ملک نہیں ہے. یہ جو راؤنڈ ہے اس وار کا, اس دفعہ کا, یہ تو اسرائیل کی سروائیول اور سیکیورٹی کے لیے ہی راؤنڈ کیا گیا, اور اس نے اس کو جس طرح بھی کنونس کر کے اس جنگ میں لے کے آئے نیتن یاہو ٹرمپ کو کہ کسی طرح ونس فار آل. اگرچہ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جنگ میں انہوں نے کہا تھا وی ہیو اوبلیٹریٹڈ دیئر نیوکلیئر فیسلٹیز, یعنی بالکل ہی تحقیق کر دیا. اب پھر وہی آپ لے کے مسئلہ آ گئے. تو بیسیکلی تو اسرائیل کو اپنی سیکورٹی کا ہے, ان کو ایک ہی ملک نظر آتا ہے کہ جو اس کو ڈائریکٹ ہیڈ آن دے کین ٹیک اسرائیل, اور انہوں نے کیا بھی ہے. تو اس کی تو خواہش ہوگی کہ ابھی نہ نکلا جائے یہاں سے اور کسی طرح بالکل کرپل کر کے پھر جائے یہاں سے. لیکن اگر امریکہ کے لیے کاسٹ ہائی ہو جاتی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل کاسٹ ہے انٹرنلی, چاہے ان کو یہ ملٹری کاسٹ ہے ان کی بیسس کے حوالے سے یا باقی نقصانات کے حوالے سے, اور وہ کنونس ہوتا ہے کہ مجھے پیچھے ہٹنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی اپنی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ اس وار کو کنٹینیو کر سکے فار اندر 20 days یا 1 month. کیونکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس اتنا تو ذخیرہ موجود ہے راکٹس کا یا میزائلز کا, جو اسرائیل کے لیے بہت بڑی مصیبت ثابت ہو سکتا ہے. تو نیتن یاہو کو انٹرنلی بھی پولیٹیکلی بھی انڈر پریشر ہے وہ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اس وقت فوکس جو ہے امریکہ اور ایران پہ ہی ہوگا. اگر وہ کنونس ہو جاتے ہیں یا کسی نہج پہ پہنچ جاتے ہیں تو اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوید الہی صاحب. خالد فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بریگیڈیئر نادر میر صاحب اور علی سرور نقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت پاکستان اگرچہ کہ تھن روپ پر ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ضامن کی بھی بات کی جا رہی ہے, سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن جو ایفرٹ پاکستان پٹ کر رہا ہے وہ اس لیے بھی کر رہا ہے, پاکستان کی اپنا بھی انٹرسٹ ہے اس وارز کے ساتھ کہ ایران کی یہ وار ختم ہو. جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تیل کی پرائسز کے پرسپیکٹو میں بھی, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا خلیجی ریاستیں ہیں جہاں سے اگر ان کے لیے کچھ پرابلم آتی ہے تو وہ ہمیں ریمیٹنسز کی شکل میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. پاکستان کو فوڈ کی سیکیورٹی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کی انشور کرنی ہے. آج وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا ہے کہ ان کو یہ اسینشیلز پہنچائے جائیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس میں پاکستان کا اپنا بہت بڑا سٹیک انوالو ہے. اس لیے پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان جلد از جلد اس جنگ کو ختم کرے. میں یہ چاہتا ہوں جو ہم بات کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف جو جس کے لیے تنقید کریں, عوام کو اپنی حکومت اپنی قیادت کا ساتھ دینا چاہیے. ہماری یہی
میں سمجھتا ہوں کافی ہے کہ پاکستان اس کے اندر اس لیول کی جسے کہہ لیں میڈییشن کروا رہا ہے. بھارت کے اندر اسی بات کے اوپر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. سو ہمیں وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ, وی نیڈ ٹو سپورٹ آر جو قیادت ہے, چاہے وہ ملٹری کی ہو, چاہے وہ عسکری ہو, چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو, کہ ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہم یہ کردار ادا کریں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.